دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آج ہم پڑھیں گے ولی دکنی کی غزل۔ ولی دکنی کی غزلیات ایم اے یعنی پی جی کورسز کے مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں اور یو جی لیول پر اور اسکول لیول پر بھی ولی دکنی پڑھا جاتا ہے۔ ولی دکنی کو ولی گجراتی، ولی اورنگ آبادی کے نام سے بھی جانا گیا اور اردو غزل کا پہلا باقاعدہ شاعر ہے، اس لیے ولی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے جس زمانے میں اردو غزل میں طبع آزمائی کی وہ دور فارسی کا دور تھا اور اردو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، اور اس وقت اس زبان میں شعر کہنا واقعہ ہی دور اندیشی تھی۔ شاعر دور بینی رکھتا تھا اور وقت سے بہت پہلے کی بات تھی۔ ولی کے سامنے کوئی خاص نمونہ نہیں تھا، تو ولی نے خود وہ اپنے رول ماڈل بنے اور آنے والے شعراء نے ولی کی پیروی کی۔ ولی کے ہی بعد شمالی ہندوستان میں اردو زبان میں شعر کہنے کا رواج ہوا۔ ولی پہ ہم یہاں زیادہ بات تو نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ولی کی غزل کی یہاں پر تھوڑی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ولی کے لیے الگ سے ہم ضرور سیشن کریں گے۔ جس دور میں بھی غزل پڑھی جائے گی ولی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج جو غزل میرے سامنے ہے اس کا مطلع ہے: کیا مجھ عشق نے ظالم کو آفتاب، کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ کو لفظ استعمال ہوا ہے جو اب متروک ہیں، اب کو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ غزل کا مطلع ہے اور اس میں ردیف استعمال ہوئی ہے آہستہ آہستہ، اور قوافی جو اس میں استعمال ہوئے ہیں مطلع میں وہ ہیں آب اور گلاب، اور باقی اشعار میں ہم جب پڑھیں گے آگے تو ان پہ نظر رکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے کیا مجھ عشق نے، میرے عشق نے اس ظالم کو آہستہ آہستہ پانی کی طرح کر دیا۔ جب ایک عاشق اپنی محبوب سے عشق کرتا ہے اور بعض اوقات محبوب جو ہے اس بات کا دھیان نہیں رکھتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب عشق کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے، شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک حد تجاوز کر لیتا ہے تو آخر محبوب بھی پگھلنے لگتا ہے۔ تو ولی کے ہاں دیکھیے کتنے ابتدا میں ایسا مضمون آیا ہے کہ کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، اور دوسرے شعر میں دیکھیے کہ وہ کیسے مثال دے رہے ہیں کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ آتش یعنی آگ، جیسے آتش گل یعنی پھول کی آگ، پھول کی سرخی، جب پھول پوری طریقے سے جب جوبن پہ ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے تو وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے تو گلاب بن جاتا ہے، پھول بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے عشق نے میرے محبوب کو آب کر دیا۔ اب دیکھیے کہ بہت گہرا مضمون اگرچہ نہیں ہے لیکن غزل کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے، اور پھر اتنے ابتدائی مراحل میں شعر کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ واقعی خوبصورت شعر ہے۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رو سوں، گل رو یعنی پھول جیسا، رو ہو گیا چہرہ اور گل ہو گیا پھول، یعنی پھول جیسا چہرہ رکھنے والا محبوب خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں کمال کے لطف رکھتا ہے، عجب لطف رکھتا ہے، عجب طرح کے طریقے رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ اب دوسرے مصرعے میں جواب آ رہا ہے: خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ اب خطاب یعنی کہ بولنا، بات کرنا، کہ محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا نازک ہے، پھول جیسا چہرہ ہے، گل جیسا چہرہ ہے، اور خلوت میں کیسے رہتا ہے کہ جب بات کرتا ہے بہت آہستہ آہستہ کرتا ہے، جواب آہستہ آہستہ۔ دوسرے مصرعے میں جواب کافی آیا ہے اور آہستہ آہستہ ردیف آئی ہے، یہ طلبہ جان لیں۔ سوں لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں سوں سے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا جو متروک ہے، اب اس کے معنی میں سے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے:
میرے دل کو کیا بے خود تیری آنکھیاں نے آخر کو، میرے دل کو کیا بے خود تیری آنکھیاں نے آخر کو، کہ جیوں بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ۔ آنکھیاں، اب اردو میں آنکھیں استعمال ہوتا ہے، تب دکنی اردو میں یہ استعمال ہوتا تھا، کو پھر آیا ہے، کو استعمال ہوتا ہے۔ بے خود کیا یعنی بے ہوش کر دیا، مجھے خود ہی میں نہیں چھوڑا، مجھے اپنی سدھ بدھ نہیں رہی۔ جیوں جیسے، جیوں یعنی جیسے، جیسے کے معنی میں ہوا ہے، جیسے بے ہوش کرتی ہے شراب آہستہ آہستہ۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیری آنکھوں نے، یعنی تیری آنکھوں نے میرے دل کو بے خود کر دیا، کہ میں اپنے ہوش میں نہیں رہا، ایسے اپنے ہوش میں نہیں رہا جیسے کہ شراب آہستہ آہستہ بے ہوش کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ شعر کہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو میر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ولی سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ ولی کا ابتدائی دور تھا، ان کے پاس کوئی ایسا ڈکشن نہیں تھا، ان کے پاس کچھ ایسا نمونہ نہیں تھا کہ وہ نئی چیزیں لاتے، لیکن اس کے باوجود ولی اپنے دور کے جدید شاعر ہیں۔ دیکھیے اگلا شعر، ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں۔ سوں آپ سمجھ گئے ہیں، سے، کہ ادا و ناز سے وہ روشن جبیں، جبیں ہوا ماتھا، روشن جبیں کہ چمکنے والا، ماتھا چمکنے والا، جو اس کا خوبصورت ماتھا ہے، جس کی پیشانی خوبصورت ہے، وہ گھر سوں ایسے آتا ہے، یعنی وہ گھر سے ایسے نکلتا ہے، جب اپنے گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلتا ہے اور اس کا یہ منظر ہوتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے کہ جیوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ، جس طریقے سے مشرق سے سورج نکلتا ہے، خورشید نکلتا ہے، اور آہستہ آہستہ نکل کے آتا ہے، پہلے پیشانی باہر آتی ہے اور پھر آتے آتے پوری جوبن پہ سورج آ جاتا ہے۔ یہاں محبوب کے گھر سے نکلنے سے، سورج کے مشرق سے نکلنے سے ولی تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی ان کی شاعری کا ایک اپنا حسن ہے، اپنا کمال ہے۔ اور اس دور کی شاعری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی تشبیہات ہمیں ملتی ہیں جو ولی کے بعد کے شعراء میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ولی کا سایہ کہیں نہ کہیں شعراء پر رہا، اور ولی کی استادی کو ہر انسان نے مانا ہے۔ مقطع دیکھیے کہ ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، بے پرواہ کہ کوئی پرواہ کیے بغیر، کہ ولی مجھ دل میں آتا ہے، ولی کہہ رہا ہے مجھ دل میں آتا ہے، مجھ دل میں یعنی میرے دل میں آتا ہے۔ اب ہم اس کو میرے دل میں ہی بولتے ہیں، مجھ دل میں اب ہمارے جملہ میں رائج نہیں ہے، کہ ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے یار کا وہ بے پرواہ آتا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے آتا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ میں یار کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ اگر میں چاہتا بھی ہوں کہ یار کا خیال دل میں نہ آئے، وہ تب بھی آ جاتا ہے، کہ جیوں آنکھیوں میں آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا تشبیہ دیا خیال یار کے آنے کو، جیسے کہ آنکھوں میں کیا آتا ہے، خواب آتا ہے، جس طریقے سے آنکھوں میں خواب آتا ہے، کیونکہ خواب پہ انسان کا، آدمی کا اختیار نہیں ہے، وہ سوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کون سا خواب آنے والا ہے، تو خواب آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا خواب کیسے دیکھ لیا۔ تو کہتا ہے اس طریقے سے ولی کہتا ہے کہ میرے جو ہے دل میں میرے یار کا خیال آتا ہے۔ تو اگر ہم حسن موہانی کا کوئی شعر دیکھیں، ایسا تھا کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ تو اور بھی اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے تو بہت قریب مضامین ہمیں اس طرح کے شعر کے مل جائیں گے۔ تو یہ پہلی غزل تھی ولی دکنی کی۔ انشاءاللہ ولی دکنی کو ہم پڑھیں گے، خاص کر جو جموں یونیورسٹی کے نصاب میں 4 غزلیں ہیں، لگ بھگ 20 شعراء کی 4 5 غزلیں ہیں، تو یہ ایک طویل سفر ہے، یہ انشاءاللہ ہم طے کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا، چینل کو ضرور شیئر کر دیں، جن طلبہ کی ضرورت ہے ان تک
اپنا دھیان رکھیں. خدا حافظ.